سوال ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ ان کے متعلق رہنمائی کی جائے، جیسے کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ حضرات ذی وقار یہ اللہ رب العالمین کے لیے محتاجی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی کا، موبائل کا دور ہے، تو غور نہیں کیا جاتا۔ انڈیا کے گانے چلتے ہیں، پاکستان کے گانے چلتے ہیں، یا جو بھی جس طرح کے بھی ان میں اس قسم کے اشعار بولے جاتے ہیں کہ سننے میں بڑا لطف آتا ہے کہ میرے محبوب سے جدائی ہوئی ہے، تو اب جو ہے جی وہ اس طرح کے گانے سن لوں کہ جو رب کریم پر ہے اعتراضات والے ہوں، تو اس قسم کے الفاظ سننے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سوچنے سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سوچنے کی حاجت نہیں ہے کہ سوچتا ہوگا کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا۔ ہر شے کو اللہ رب العالمین نے خود بنایا ہے، اور کچھ لوگ یہ اپنے منہ میں گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں، یہ گانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لاکھ مرتبہ سوچیں کہ یہ گانوں کے ذریعے سے، یہ اشعار کے ذریعے سے، یہ جو آج کل شعر و شاعری کی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو آپ سے چھینا جا رہا ہے، آپ کو اسلام کے رستے سے ہٹا کے آپ کو کفر کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال تو پھر یہی ہے کہ جب ایمان پاس نہیں ہے، جب ان کے پاس اسلام کامل ان کے پاس اب محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ پستی کا شکار ہے، پھر وہ بے برکتی کا شکار ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر ان کو نماز میں لطف نہیں آتا ہے، عبادت میں لطف نہیں آتا ہے۔ جب ان کے پاس ان کا ایمان رہا ہی نہیں ہے تو پھر ان کو عبادت میں کیسے لطف آئے، پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محتاجی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، تو ایسے اشعار سننے سے گریز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا جو شعر ہے اس کے وہ پوچھا گیا ہے کہ اب آگے جو بھی ہوگا انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ تو حضرات یہ دیکھیں یہ کس قسم کے گھٹیا الفاظ رب کریم کے لیے بولے جا رہے ہیں کہ خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ تو یہ عقیدہ اور یہ بات اور یہ شعر بالکل کفر پہ مبنی ہے کہ رب کریم نے اپنی خدائی چھوڑ کر بندگی کر لی، اور یہ جو بندگی کا لفظ ہے اسی طرح اسلام کو ٹھٹھا کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، جس کے کفر صریح ہونے میں جاہل مسلمان کو بھی شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تیسرا شعر ہمارے پاس پہنچا ہے، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب ایک تو رب کریم کو ستم گھر بتانا، اس سے شکوہ کرنا، اس کی ناشکری کرنا کہ اس کے بندے نے سارے جہاں کا غم جو ہے یہ مجھے دے دیا ہے۔ تو یہ کفریات ایسے کفریات ہیں کہ بندہ بولتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، شعر بولتے ہوئے سوچتا ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کے اندر وہ اندھا ہو چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے میں نے کہنا کیا۔ تو جب شعر کہیں تو ایسے اشعار کہیں کہ اس کے اندر دعائیہ کلمات ہوں، اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہوں اور اپنے آپ کو عاجز انکساری کے ساتھ پیش کر رہے ہوں۔ تو یہ ایسے الفاظ، ایسے جو اشعار ہیں یہ نہیں کہنے چاہیے، یہ ایسے اشعار کفریاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کا جواب دینا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جو بھی اس قسم کے اشعار ہوں، الفاظ ہوں، یہ کفریاں ہیں کہ ان کا گنگنانا، لطف اندوز ہو کر ان کو سننا اور پڑھنا ان کو یہ کفر ہے۔ تو جو بھی اس قسم کے اشعار ہیں، الفاظ ہیں، یہ سننے سے گریز کریں۔